یسرب اللہ اکبر، دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے۔ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے، سنو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، امام نے کہا نہیں، جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا کے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا۔ نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے، کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کربلا کیا ہے، توجہ بتا دوں کربلا کیا ہے۔ ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے لیکن میں ہمت کر رہا ہوں، یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے تھے ان کے پاس کہنے کی ہے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کریں، غور کیجیے۔ کربلا وہ ہے، جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی۔ توجہ یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ توجہ بات، بہت بڑی بات، غور کرنا۔ آپ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔ تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا، ذرا دیکھیں تو کیسی قربانی ہے، نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصی میں آئے تھے شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصی میں آئے تھے نانا کی شان دیکھنے، کربلا میں آئے نواسے کا مقام دیکھنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کربلا ہے، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں، ہم ایسے حسنی حسینی مولائی منجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے۔ نور عین یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا حسین بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، میرا مرشد کیسا مرشد ہے، سبحان اللہ، کہ کربلا گئے تو 1,24,000 انبیاء کی روح آ گئی دیکھنے کے لیے آخری نبی کا بیٹا کیسا قربانی دیتا ہے، کیسے ابنا بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ابنا انا و ابنا کم، ابنا انا وہ ابنا کم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو نبی بیٹوں کی حیثیت سے کس کو لے گئے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اسی لیے ایک جنگ میں مولا علی نے کہا تھا، مولا علی کے تقریباً 18-19 بیٹے تھے، سب کو بٹھایا، بولا علی کا کون بیٹا ہے جو اکیلے میدان میں جا کر 60,000 کے لشکر سے لڑے گا؟ تو امام حسن اٹھے، کہا کہ ابو میں لڑوں گا۔ آپ نے میں حسن تم سمجھے نہیں میری بات، میرے لاڈلے بادشاہ حسن نے میری بات پہ توجہ نہیں دی۔ کہا کیوں؟ آپ نے کہا نا علی کا کون بیٹا جا کر لڑے گا، او تو علی کا بیٹا کب سے پیدا علی سے ہوا ہے
मगर तू तो नबी का बेटा। वाह 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 वाह। मैंने अली का बेटा कहा, क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया बनाना व बनाकुम, कि अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तो जब अल्लाह के कुरान ने तुझे नबी का बेटा कह दिया, तो फिर अब मैं अली का बेटा कैसे कह दूं? सुभान अल्लाह। पैदा अली से हुआ है तो तू नबी का बेटा, मैं अली के बेटों का बेटा है। फिर बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद गाजी अब्बास उठकर बाबा मैं लड़ूं, मैं अली का बेटा हूं। वो बड़ी लंबी दास्तान है, फिर उधर नहीं जाता, वरना मुझे तो अभी तकरीर ही करना थोड़ा सा, चाहे वो सोच हो रही है कि कहीं मेरी फ्लाइट में छूट जाए। सुबह की फ्लाइट है। हमारे मौलाना साधु साहब से मैंने कहा था कि मुझे 1:30 बजे तक खत्म कर देना, 2 बजे सलाम पढ़ लेंगे, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अब अल्लाह की मर्जी है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो, क्यास कर रहा था, जब इमाम हुसैन करबला में आए तो सिर्फ हुसैन नहीं आए, कैसा मेला लगाया शहजादा हुसैन ने, हुसैन बादशाह ने, कि सारे अंबिया की रूह कहाँ आ गई? बोलो भाई, करबला में। सिर्फ अंबिया की रूह नहीं, सैयदुल अंबिया भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उस पर तो हमारे पास हदीस मौजूद है, सियाए सित्ता की हदीस मौजूद है। आए और हुजूर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि बताऊं क्या कर रहे थे? शहीदों का खून जमीन पे गिरने से पहले नबी अपने हाथों में वो एक बोतल में जमा कर रहे थे। इस पर तो रिवायत है हमारे पास, उम्मे सलमा वाली रिवायत में, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इब्ने अब्बास वाली रिवायत। तो नबी मौजूद, सैयदुल अंबिया मौजूद, सैयदा फातिमा भी मौजूद। बाबा फरीद ने इसको बताया, सैयदा भी आई है। और क्या करबला है, हुसैन बादशाह तू जहां जाता है तेरी अम्मी भी तेरे साथ है। ये बाबा फरीद बता रहे, बाबा फरीद कहते हैं एक खातून ने ख्वाब देखा कि एक आशूरा की शब है, और शबे आशूर में एक खातून है, रोते जा रही है और कंकर उठाकर दामन में भरते जा रही है, रोते जा रही है और दामन उठा के कंकर में भरते जा रही है, रोते जा रही है और कंकर उठा के दामन में भरते जा रही है। बाबा फरीद कहते हैं उस खातून से पूछा गया, माई क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो कहा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ, और ये करबला का मैदान है, मेरा हुसैन कल जख्मी होकर इसी जगह पे गिरेगा, इसी जगह पे मेरा शहजादा जमीन पे आएगा, तो मैं माँ हूं ना, मुझे डर लगता है जब मेरा हुसैन अपनी सवारी से जमीन पे आएगा तो उसको कोई कंकर न चुभ जाए, तो उसके गिरने से पहले मैं करबला के कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही हूँ, ताकि मेरे शहजादे के बदन पे कंकर न चुभे। तो सिर्फ नबी नहीं है, सैयदुल अंबिया भी है, सैयदा फातिमा भी है, अली मुर्तजा भी है, इमाम हसन भी है, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार भी है, और किस किस का नाम लूं, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। नबी 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 अर्श पर जाकर जिस दिन उस पर कदम रख देते हैं, वो अर्श क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? नबी ने कदम रखे मेराज में तो अर्श क्या बन गया? अर्शे मुअल्ला। और जब करबला में आकर कदम रखती है तो करबला क्या बन गई? करबला मुअल्ला। हम भी करबला को मुअल्ला कहते हैं, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं आपके सामने, नबी अर्श पर गए मगर आ गए, मगर नबी गए तो करबला थे। हुसैन से इतना प्यार है, आए या अपनी खुशबू वहां बिखेर आए हैं। इसके बारे में हम क्या कह सकते इसके बारे में? अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन को जब कहा यजीदियों ने 9 मुहर्रम को जंग करेगा, हम तो 35 लिए हुए थे, लेकिन आज जंग नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल 10वीं मुहर्रम है, आशूर है, कल जंग करेंगे। और इस बहाने हमको एक रात एक नाइट मिल जाए। किस लिए मिलेगी? प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करने नहीं, बच्चों को चूमने नहीं, बीवियों के साथ वक्त गुजारने नहीं, बहनों के साथ बैठकर बातचीत करने नहीं। क्यों? का हमें इबादत बहुत पसंद है। हमें एक रात मिल जाएगी तो दिल खोल के तिलावत कर लेंगे, दिल खोलकर सजदे कर लेंगे, दिल खोल के तस्बीह और तहलील कर लेंगे। फिर वक्त मिले न मिले, फिर टाइम मिले न मिले। अपने आप से पूछता हूँ, इमाम हुसैन को टाइम नहीं है, वो तो टाइम ले रहे हैं तिलावत के लिए,
وہ تو ٹائم لے رہے ہیں عبادت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں ذکر اذکار کے لیے، اور ہمارے پاس ٹائم ہو کر کے ہم گیم کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں وقت گزار رہے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یزید اتنا گندا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر کے پیشاب کروایا، گوبر کروایا، اس یزید کے ساتھ اٹھو گے تم؟ اس کے ساتھ اٹھنے تھے؟ لڑکیوں سے پیار کرتے رہو گے، حرام کاری کرتے رہو گے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ مولوی کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ جلسے اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، ہم ان کو سچ بتا کے جا رہے ہیں۔ زنا کرو گے قیامت میں یزید کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرو گے یزید کے ساتھ کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے یزید کے ساتھ کرو گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے یزید کے ساتھ کرو گے، جوا کھیلو گے یزید کے ساتھ۔ ارے جوا کھیلنے والوں کے لیے تو میں کئی بار بیان کر چکا، امام غزالی نے لکھا ہے، جو دنیا میں جوا کھیلتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ تم جوا کھیلتے ہو، بتاؤ جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہاں رو گے، وہاں پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ بھی سوچو، کاش کے مولانا لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، کاش کے مقرر لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، لیکن وہاں رونا کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے جوانی دی ہے، بہت اچھا ٹائم دیا ہے، بہت خوبصورت موقع دیا ہے، یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی پہلی اور آخری بار اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے کبھی زندگی اللہ نے نہیں دی دنیا کی، اس کے بعد بھی دنیا سے چلے جاؤ گے تو پلٹ کر کبھی دنیا میں نہیں آؤ گے۔ خدا کے لیے حسینی بن کے جیو، نام کے حسینی نہیں، شرنی کھچڑے کے حسینی نہیں، کردار کے حسینی بن کے جیو۔ اگر کوئی عورت کا حسن سامنے آ جائے، کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آ جائے تو یہ سوچ کر کے آنکھیں نیچی کر لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر خوبصورت عورت یا لڑکی سامنے آ جائے اور انسان پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے یہ سوچ کے نظر نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اسی وقت بے حساب اللہ اسے جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ۔ اور جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، نمازی تک عورت کو ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا، حاجی تک، عمرہ کرنے والا تک، مولوی تک، خطیب تک، اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ اگر پاپ کی نظر سے عورتوں کو دیکھو گے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اس بات کا ڈر ہے۔ اگر دنیا سے کلمہ پڑھتے جاتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ ایک جملہ کہہ دوں یہاں جاتے جاتے، جو عورتیں دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہو، جو عورتیں چادریں لپٹی ہوئی ہو، جب ان کو دیکھنے سے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو عورتیں ہیروئن میں پکچروں میں کام کرتی ہیں ننگی ننگی کام کرتی ہیں، جو عورتیں کپڑا پہنے ان پہ نظر ڈالو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو پکچر میں کام کرنے والی عورتیں ننگی کام کرتی آدھے کپڑے پہنتی، جب 3 گھنٹہ ان کو گھور گھور کے دیکھتے ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ۔ مسلمانوں مرنا نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمارے باپ دادا مر گئے، ہم بھی مر گئے، کوئی رہا؟ مالدار بھی گئے، غریب بھی گئے، جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی، سب گئے، ہم بھی۔ دن یہ ٹھکانا نہیں، دنیا میں جانے کے لیے آئے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا ختم ہونے والی، آخرت باقی۔ ارے جب امام حسین ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے محبوب کا محبوب ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو نبی اور ان کا خاندان رہ، لیکن وہ لوگ بھی دنیا سے، کیونکہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوبوں کو دنیا میں رکھنا نہیں، اور مردودوں کو بھی اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ایک کے لیے ٹھکانا ہے نا، خطرناک ٹھکانا۔ کون سا ٹھکانا؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، پاپیوں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ من موجی سے زندگی مت گزارو، یہ جو رزق میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے، دل بے چین ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے،
حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے بدن بھی کھجاتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے. بدن میں اگر کھجلی بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے. پیروں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے. اللہ اوپر آنکھیں جو پھڑپڑاتی ہے نا گناہ کی وجہ سے. اللہ اکبر اگر ہمارے کپڑوں پہ داغ دھبے بھی لگتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دو. گناہ میں کوئی عزت نہیں, گناہ میں کوئی سکون نہیں, گناہ میں کوئی قرار نہیں. گناہ چھوڑو, زندگی کو انجوائے کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, بچوں کو اچھی تعلیم دو, خود بھی تعلیم حاصل کرو, تعلیم کو عام کرو, ایجوکیشن کو عام کرو, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ. بس گناہ مت کرو. اسلام نہ کھانے کو منع کرتا ہے, نہ اچھی بائک کو منع کرتا ہے, نہ اچھے موبائل کو منع کرتا ہے, نہ اچھے کپڑوں کو منع کرتا ہے, نہ اچھی عمارتوں کو منع کرتا ہے. اسلام کچھ منع نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے دنیا حسنہ آخرت. دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی. اور دنیا اللہ پر میں اچھا پہننا, اچھا کھانا پینا منع, بس حرام مت, حرام مت کرو, حرام. اور اگر جنتی بننا ہے تو یزید کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے جنت میں نہیں بن سکتے. جنتی بننا ہے تو امام حسین کا نگاہوں پہ کنٹرول, زبان پہ کنٹرول, کسی کا دل مت دکھاؤ, ایسی بات مت کرو. آج تم ماں باپ کو ستاتے, گالیاں دیتے. چڑیا کووں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. کتوں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. جو ماں کو ستائے کیسے حسینی ہے, ماں کو گالی دیتے. بیوی کوئی فرمائش پوری کرے تو پوری بیوی کوئی فرمائش کرے تو اس کو پوری کرنا اچھی بات ہے, میں بری بات کرو, لیکن ماں باپ بھی تو فرمائشیں پوری کرو. ماں باپ نہیں کرتے. بچے کہہ دے تو ان کو شو روم میں لے جاتے ہو, ماں باپ کو کبھی شو روم لے گئے؟ کیسے حسینی ہو. سنو حسینیت کیا ہے. امام حسن پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں. امام حسن توجہ ہے, امام حسن نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں. لوگ کہتے تھے تمہاری ماں تو بڑی حسین تھی, رسول اللہ کا جزو, رسول اللہ کے کلیجے کا ٹکڑا, جگر کا ٹکڑا, ارے ان کی نالین اگر مل جائے. اللہ اکبر. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میرے بڑے عزیز دوستوں نے پوچھا سید تیری اکثر دعا قبول ہوتی ہے, تیری دعا ہم نے دیکھا کہ فوراً کو اللہ کا شکر. میں کوئی استغفر اللہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے دوست مجھ سے پوریتے رہتے ہیں کہ تیری دعا میں بڑی تیری دعا ہمیشہ. ہاں, ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ گنہگاروں کی جلدی سنتا ہے, تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار میں کا کوئی راز بتا جو تیری دعا ہمیں جلدی. میں نے کہا جب میں دعا جلدی قبول کرانا چاہتا ہوں تو میں کچھ لوگوں کے نام دیتا ہوں. نمبر 1 رسول اللہ کی امی ابا کا وسیلہ دیتا ہوں, اور پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ پنجتن پاک میں, پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ رسول پاک اور سیدہ پاک کا وسیلہ, اور پھر اولیاء کی کائنات میں حضور غوث اعظم اور غریب نواز کا وسیلہ. میں نے کہا جب یہ وسیلے میں پڑھتا ہوں اللہ کی الحمدللہ. ایک بات سچی کہوں, اللہ کی قسم اٹھا ابھی کہ جب میں یہاں آیا بارش تیز ہو گئی, بارش تیز ہو گئی, میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا سیدہ کا وسیلہ مجھے تقریر کرنے دی, ورنہ اتنی بارش میں لوگ بھاگ جاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں سے دل لگا کے دیکھو, سیکنڈ میں بات خدا سے نہ منواؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں بھائیو, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں جو دامن آیا نا ہستیوں کا, یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں, اور یہ وہ آتھینٹک محبوب لوگ ہیں جن کی محبوبیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں. میں نے بارش بند ہونے کے لیے دعا نہیں کی, میں نے کہا مجھے تقریر کرنے کی, بس بارش ہو یا نہ ہو یہ مگر تیرے کام ہے, میں کیا دخل دوں گا. لیکن میرا کام ہے کہ میں اتنا روپیہ لوگوں نے خرچہ کر میں تقریر کروں گا. کوئی گیا کر دیکھ, ورنہ اتنی بارش میں باپ بھی بٹھائے تو نہ بیٹھے. لیکن سیدات کرام بھائیو, ان لوگوں سے دل لگاؤ. زمین پر کامیابی تمہاری کنیز نہ بنے, دل لگاؤ نا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں کریں گے اور ہم ان سے دل لگائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت قربانیاں آپ کو دینی پڑے. ہاں, تمہاری جو خوشی ہے نا پنجتن, وہ میری خوشی ہے.
جس میں تم راضی ہو نا اس پہ ہم راضی ہیں، جو تمہیں پسند نہیں نا وہ ہمیں پسند نہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں کے ساتھ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ کی ماں تو بہت بہت عظیم ہے بھائی، کیا میں نے ابھی عرض کیا نا سیدہ کی کرامت تو میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، لیکن اتنی عظیم ہے وہ، اتنی عظیم ہے وہ، کتنی عظیم ہے وہ۔ بس دو باتیں کر دوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ دو۔ اتنی عظیم ہے وہ، فرشتے نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انبیاء نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ساری کائنات کا ہر عزت دار جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے وہ نبی جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزتوں کی کوئی انتہا ہے، عزتوں کی کوئی، دنیا میں نبی کھڑے اور میدان محشر میں کتنی مائیں گزرے گی محشر میں، کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں، کتنی بیٹیاں گزرے گی کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں، ایک ہستی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین، صرف سیدہ فاطمہ کے لیے محشر میں اعلان ہوگا، محشر والوں گردنیں جھکاؤ آنکھیں بند کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حیدر، 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 حیدر۔ ہے کسی کی ماں ایسی؟ بولو ہے کسی کی ماں ایسی؟ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ ہے کسی کی بیوی ایسی؟ ہے کسی کے گھر میں ایسی شہزادی تو لاؤ۔ ارے تاج محل بنانے والے تاج محل بنا گئے مگر ان کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی آئی؟ ارے جس کے گھر میں ایسی بیٹی وہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، جس کے گھر میں ایسی بیوی ہے وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، جس گھر میں ایسی ماں ہے وہ حسنین کریمین کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سینہ سبحان اللہ۔ فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جس مذہب میں سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناچ کرے کم ہے، ارے لوگ تو اپنی بیوی بچا نہ سکے لیکن میرا مذہب وہ ہے کہ بیٹی ایسی بچائی کہ اس کے سر کے دوپٹوں کو نہ چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا۔ سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا، سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا، مجھے امام احمد رضا کے 6 مصرے یاد آ گئے جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں۔ جب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو ہر جگہ پڑھتا ہوں اور اپنے لے میں پڑھتا ہوں۔ سرکار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت محدث بریلی، اس سے مجھے بہت پیار ہے۔ مجددوں کی دنیا میں 14ویں صدی کا مجدد میرے دل کے افق پر 14ویں رات کے چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ ہاں لوگ میں ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں لیتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے لیتا ہوں کہ اس نے جیسی تعریف نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی ہے 14ویں صدی میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہا کہ لوگ تجھے لالچی کہتے ہیں کہ تو لالچ سے نام لیتا ہے۔ میں نے کہا لالچ سے کیوں نام لے، لالچ تو یہی ہے، میں لالچی ہوں ضرور، میں سوچتا ہوں احمد رضا تو نے میرے نبی کے نام کی مالا جپی، میں تیرے نام کی مالا جپوں تاکہ میرے یار خوش ہو۔ جو پیا کو پائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ناراض ہو کہتے ہیں ہم نے امین القادری کو نہیں بلانا، ٹھیک ہے اچھا نہ بلاؤ، وہ اعلیٰ شعر پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے کوئی نہیں، نہ میں ان کے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں نہ ان سے دشمنی رکھنے والوں کا دل دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں، میں تو اپنے یار کی خوشی کے لیے۔ عام مسلمان سے جب بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے
تو ولی سے جو بغض رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر. اور کیسی تعریف کی سیدہ کی، کہتے ہیں نور. بنگال ہے، میں جانتا ہوں بنگال والے اردو نہ سمجھیں گے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنگال والوں، اقبال نے شعر کہا تھا تو 6 مصروں میں 6 نسبتیں پڑھی تھی، میرے امام نے ایک نسبت میں 5 نسبتیں پڑھی. ذرا کہتے ہیں سیدہ کیا ہے؟ نور ہے. نور 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 کیا ہے؟ نور نور ہے. سبحان اللہ. ارے سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے. جب چوتھے آسمان کا نور ایسا ہے تو نبی کا نور کیسا ہو؟ واہ 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 واہ. کہتے ہیں نور بنت نور ہے، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے. نور ہے خود اور نور کی زوجے نور. ان کا شوہر بھی نور ہے، ان کا شوہر بھی. لاؤ نا کوئی خاندان ایسا کہ بیٹی بھی نور، باپ بھی نور، شوہر بھی نور ہے. پھر کہتے ہیں ام نور. نور وہ نور نور کی ماں ہے. ایک نور حسن ہے، ایک نور حسین ہے. سبحان اللہ. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. کہتے ہیں جو خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے. سبحان اللہ. کیا نور کی چمک دمک ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، سب ساتھ مل کے پڑھو.